بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ آج میں اندلس میں اجنبی کا اگلا حصہ لے کر آیا ہوں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر وہ میرے پاس چلی آئی۔ کومیدا، اس نے کولوں پر ہاتھ رکھ کر ہسپانوی میں پوچھا۔ ہاں کومیدا، میں نے جواب دیا۔ اس نے جھٹ سے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے کھینچتی ہوئی میز کے سرے پر ایک بوڑھے کے پاس لے گئی جو سر جھکائے اونگ رہا تھا۔ اے انتونیو، اس نے بوڑھے کا کندھا پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا کہ استاد سینوریتا۔ حضرت انتونیو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ سالیدہ، ویٹرس نے انگوٹھے سے باہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ بوڑھے نے میز پر رکھی سرخ شراب کی بوتل بغل میں دابی اور آنکھیں ملتا ہوا کیبن سے باہر چلا گیا۔ یہ بوڑھا آج دوپہر ہزاروں نگاہوں کا مرکز تھا۔ استبل کا دروازہ کھول کر بل کو میدان میں چھوڑنے والا بوڑھا۔ کہ بابن، کرسی پر بیٹھتے ہی ویٹرس نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے ساتھ والے صاحب کی پلیٹ کی نکیوں سے دیکھی تلی ہوئی ننھی منی مچھی، میں نے مزہ لیتے ہوئے کہا۔ ماچی، ویٹرس نے تھوڑی پر انگلی جما کر حیرت سے پوچھا اور پھر فوراً ہی ہنس دی۔ پیسکادو۔ تھوڑی دیر میں وہ پیسکادو یعنی مچھلی کی ایک پلیٹ لے آئی۔ ایک پیاز، ڈبل روٹی اور کسی مشروب کا ایک مگ بھی ساتھ تھا۔ درجن بھر سارڈین مچھلیاں اپنی اصلی حیت میں تھیں، یعنی اگر وہ تلی ہوئی نہ ہوتی اور انہیں پانی میں ڈال دیا جاتا تو فوراً تیرنے لگتی۔ میں نے ایک انگلی سے چھوا، بے حد گرم تھی۔ سر اور دم کو علیحدہ کر کے میں نے اسے ڈبل روٹی کے بیچ میں رکھا اور پیاز کے ساتھ کھانے لگا۔ بے حد خستہ اور مزیدار تھی، استنبول میں بکنے والی مچھلی کی طرح۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگ مچھلی کھانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ ہلا کر آج کی بل فائٹ کے بارے میں گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ چوتھے بل کی دائیں آنکھ کمزور تھی، بزدل بھی تھا۔ میں نے پیاز چباتے ہوئے یوں ہی ہانک دی۔ تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ شاید میں نے غلط کہہ دیا تھا۔ میں نے بمشکل پیاز نگلا اور شرمندہ ہو کر کہا، میں نے غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے بائیں آنکھ ہو۔ بل شاید بہادر۔ نہیں، ایک تنو مند ہسپانوی نے منہ کھول کر ایک سالم مچھلی اس میں گرائی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، دائیں آنکھ کمزور تھی اور وہ بزدل تھا۔ ہم بھی تو اسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میز کے آخری سرے پر بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے میری جانب اشارہ کر کے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر دیے۔ افکسی نادو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو بل فائٹ کا شوقین ہو اور اسے خوب سمجھتا ہو۔ میں نے افکسی نادو کا خطاب ملنے پر ایک سالم مچھلی نگل لی، دم آنکھوں اور سر سمیت۔ ذائقہ قدرے مختلف تھا۔ جب کبھی ویٹرس آتی، ایک دل پھینک بوڑھا سینے پر ہاتھ رکھ کر کوئی رومانوی مکالمے ادا کرنے لگتا۔ تمام لوگ بے حد محظوظ ہوتے اور ویٹرس بھی آنکھیں مٹکا کر ہنستی ہوئی چلی جاتی۔ ہمارے سامنے ساحلی سڑک پر بے شمار لوگ بے مقصد گھوم رہے تھے۔ چند ایک میری طرح تلی ہوئی مچھلی کی خوشبو کے آگے ہتھیار ڈال دیتے اور جیب میں سکے ٹٹولتے کیبن کے اندر آ جاتے۔ سڑک کے ساتھ ہی مٹیالہ سمندر شروع ہو جاتا تھا۔ سمندر کے درمیان سانتا کلارا کا خوبصورت جزیرہ تھا جس کی مدھم روشنیاں گھوپ اندھیرے میں جگنوؤں کی مانند ٹمٹما رہی تھیں۔ بائیں ہاتھ پر سان سبستیان کی کونچا بیچ کے کنارے مہنگے ہوٹلوں کی عمارتیں بجلی کے بڑے کمکموں سے روشن تھیں۔ ساحل کے ساتھ مچھیروں کی بے شمار کشتیاں پانی میں جھول رہی تھیں۔ انہی کشتیوں میں پکڑی جانے والی مچھلی اس وقت تلی ہوئی حالت میں میری پلیٹ میں موجود تھی۔ لہروں کی نرم چھپاک کیبن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے شور کے باوجود مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ یکدم میرے حلق میں کانٹا چبھ گیا۔ میں نے بے دھیانی میں شاید مچھلی کو اچھی طرح ٹٹولا نہ تھا۔ مگ اٹھا کر میں نے جلدی سے ایک دو گھونٹ نگل لیے۔ عجیب قسم کا مشروب تھا۔ میں نے مگ اٹھا کر سونگھا۔ سفید رنگ کا شربت تھا۔ شاید شراب نہیں ہو سکتی، میں نے سوچا، شراب تو کڑوی ہوتی ہے۔ موسیقار اب عین میرے سر پر کھڑے کوئی گیت الاپ رہے تھے۔ گیت میں اداسی اور محرومیت کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے جیب سے 5 پسیتے کا ایک سکہ نکال کر گٹار بجانے والے کو تھما دیا۔ گراسیا سینیور، اس نے جھک کر کہا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ سمندر سے آتی ہوئی نم اور خوشگوار ہوا، کیبن میں بیٹھے ہوئے خوشباش لوگوں کی ہنسی اور گفتگو کا ملا جلا شور، ہسپانوی موسیقی اور گرم مچھلی۔ بات ہوئی نا، میں نے سوچا، اور پھر مجھے لاہور کی کڑکتی گرمیوں کی وہ دوپہریں یاد آ گئیں جب میں سارا دن اپنی دکان پر بیکار بیٹھا سامنے سے گزرنے والی گرد آلود سڑک کو بے دھیانی سے تکتا رہتا، بس یوں ہی باہر دیکھتا رہتا۔ بیکاری اور بوریت۔ کبھی کبھار کوئی ریڑھا یا تانگا گزر جاتا اور چمکتی ہوئی دھوپ میں گھوڑے کی گردن میں بندی گھنٹیوں کی آواز دیر تک معلق رہتی۔ سڑک کے پار پان سگریٹ کی دکان کا گنجا مالک پچی پان کی گلوری منہ میں ٹھوسے اونگ رہا ہوتا۔ ساتھ والا سبزی فروش تاج ایک گندے ٹین میں گدلا پانی بھر کر اپنی باسی سبزیوں پر چھڑکتا
اور پھر ٹاٹ بچھا کر وہیں سو جاتا۔ مریل اور خارج زدہ آوارہ کتے میری دکان کے آگے فٹ پاتھ پر پھینکے دوپہر کے کھانے کی ہڈیاں سونگھتے اور پھر منہ میں دبا کر دم ہلاتے شربت والے حکیم صاحب کی دکان کے تھڑے کے نیچے جا بیٹھتے۔ سلام باؤ جی۔ سڑک کا خاکروب مجھے ہمیشہ سلام کر کے گزرتا۔ اسے ہر جمعرات کو ایک اٹھنی ملتی تھی اور پھر ریڑھیوں پر پھر لگا کر بیچنے والوں کی مسلسل آوازیں، آنے پا، کھٹا نہیں کھانا، میٹھے بڑے جے، 4 آنے سیر۔ جانے وہ کیا بیچتے تھے، میں اپنے ذہن کا دریچہ آہستہ سے کھول دیتا اور پھر اس سے پرے یہ دریچے خود بخود کھل جاتے۔ ہر ایک میں سے یادوں کے حسین لمحے انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتے اور باہر جھانکنے لگتے۔ سری نگر کی جھیل میں کنول کے چوڑے پتے، وادی نیلم کی نیلی جھیلیں، روم کے فواروں کی پھوار، دریائے سین کے کنارے ایک حسین شام، سوئٹزرلینڈ کی جھیل، آنے پا، کھٹا نہیں کھانا، میٹھے بڑے جے۔ ذہن پر یکدم ہتھوڑے چلتے اور تمام دریچے کھٹا کھٹ بند ہونے لگتے۔ پچھلے پیر سامنے والا پنساری دکان سے باہر آ کر اوپر مکان میں سوئے ہوئے اپنے کاہل بیٹے کو لگاتار آوازیں دینے لگتا، یوسف اوئے یوسف۔ میرے ذہن کے دریچوں کے کیواڑ اب زور لگانے سے بھی نہ کھلتے۔ پیرس کا پھولوں کا بازار، آنے پا، وینس کے گنڈولے، 4 آنے سیر، سوئٹزرلینڈ، یوسف اوئے یوسف، سب کچھ گڈ مڈ ہو جاتا۔ اور اب اس وقت سان سبستیان کے سمندر سے آتی ہوئی نم اور خوشگوار ہوا، سانتا کلارا کے جزیرے میں چمکتے ہوئے جگنو، ہسپانوی موسیقی اور گرم مچھلی، لیکن کب تلک؟ یہ سب کچھ بھی تو عارضی ہے۔ پھر وہی کڑکتی گرمیوں کی دوپہریں ہوں گی، گرد آلود سڑک، ریڑے اور تانگے، پچی پان فروش، تاج سبزی والا، مریل آوارہ کتے، لاوارث گائیں، شربت والے حکیم صاحب، خاکروب سلام باؤ جی، سان سبستیان کی ایک شام، آنے پا، بل فائٹ، 4 آنے سیر، ہسپانیہ، یوسف ہوئے یوسف۔ یکدم روشنی ہوئی، فلیش، میری آنکھیں چندیا گئیں۔ میں لاہور کی گوال منڈی سے پلک جھپکتے ہی سان سبستیان کے حسین ساحل پر تھا۔ میز کے سرے پر وہی بل فائٹ والی لڑکی کیمرہ آنکھوں سے لگائے بیٹھی تھی۔ 2 خوش شکل ہسپانوی لڑکے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ لڑکی نے کیمرہ آنکھوں سے ہٹایا اور ہاتھ ہلا کر زور سے کہنے لگی، ہیلو بل۔ تمام لوگ ہنسنے لگے۔ میں نے نظریں نیچی کر لیں۔ سنہری بالوں والی لڑکی، آنے پا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے سگریٹ سلگایا اور ساحل سمندر پر بے مقصد گھومنے والوں کو بغیر کسی مقصد کے دیکھنے لگا۔ ہم دیکھیے۔ میں نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا۔ کالے سوٹ اور باؤلر ہیٹ میں ملبوس ایک نوجوان انگریز اکڑا کھڑا تھا۔ اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے کوئی دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ کیا یہ؟ اس نے پلیٹ میں پڑی مچھلیوں کے سروں کی طرف اشارہ کیا۔ مچھلی کھائی جا سکتی ہے؟ مچھلی کھائی جا چکی ہے، یہ صرف اس کے سر اور دمیں ہیں، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ شاید آپ برا مان گئے، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ میں لندن سے بذریعہ ہوائی جہاز آج ہی سان سبستیان پہنچا ہوں۔ مجھے چونکہ ہسپانوی خوراک کے بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں، اس لیے کھانے سے قبل تحقیق کر لینا مناسب جانا۔ بنیانوں اور کھلے گلے کی قمیض میں ملبوس اس ہسپانوی ہجوم میں کسی کاک ٹیل پارٹی کے لیے موزوں لباس پہنے یہ صاحب بالکل جغد لگ رہے تھے۔ میں بھی آج ہی پیرس سے یہاں آیا ہوں، میں نے ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا چباتے ہوئے کہا۔ تلی ہوئی سارڈین مچھلی بے حد مزیدار ہے اور صرف 20 پسیتے ہیں، لیکن سارڈین تو کبھی تل کر نہیں کھائی جاتی۔ اس قسم کی مچھلی تو صرف سرکے میں بھگو کر ٹین میں بند کرنے کے لیے موزوں ہے۔ اس نے بالائی ہونٹ دانتوں میں دبا کر لاپرواہی سے کہا۔ آپ اپنی شکایت اس کیبن کے مالک مچھیرے سے کیجیے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ میں قدرے جھنجلا گیا۔ شاید یہ کرسی خالی ہے، اس نے میری ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور پھر جیب سے سفید رومال نکال کر کرسی کی سطح پہنچی، ہیٹ اتار کر میز پر دھرا، بالوں پر ہاتھ پھیرا اور اکڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ بور کریں گے یہ حضرت، میں نے دل میں سوچا، اور پھر سمندر میں جھولتی ہوئی کشتیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ ویٹرس کمبخت کہاں چلی گئی ہے؟ اس ریستوران کی سروس اتنی بری ہے کہ اگر لندن میں ہو تو ایک دن نہ چلے۔ وہ اپنی ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے ناک چڑھا کر بولے۔ اکثر انگریز سیاح جب یورپ کی سیر کو نکلتے ہیں تو ان کے دماغ میں برطانیہ کی گہنائی ہوئی عظمت کا کر و فر اود کر آتا ہے۔ وہ یورپ میں بسنے والی ہر قوم میں کیڑے نکالتے ہیں۔ جرمنوں کو آداب کا علم نہیں، فرانسیسی کیچوے کھاتے ہیں، اطالوی گرہ کٹ ہوتے ہیں اور ہسپانیوں کے جسم سے بو آتی ہے۔ وہ اپنی پوری چھٹیاں گردن اکڑائے ہر شے پر ناک بھون چڑھاتے لندن کے بوسیدہ شراب خانوں کی یاد میں آہیں بھرتے گزار دیتے ہیں۔ بلکہ ایک انگریز بوڑھا تو ہر اتوار کو پیرس صرف اس لیے جایا کرتا تھا کہ وہاں کی انگلش پب میں بہترین انگریزی شراب ملتی ہے۔ یہ صاحب بھی شاید اسی قبیل سے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔